السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت۔ رواه المسلم۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، چاہے وہ نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ نیک کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس عمل کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے ہمیں نیکی دے، ثواب دے، اجر دے، اس کا بہترین بدلہ دے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو اس نیکی کا ثواب اور اجر دینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکی کا بدلہ دینے میں ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 130 پڑھی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور ثواب دینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی ایک نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے اس نیک کام کو کیا نہیں ہے، صرف اپنے دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں وہ فلاں نیک کام کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتبت لہ حسنہ، کہ آدمی کے صرف نیک کام کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے، کتنا فضل و کرم کرنے والا ہے کہ ہم نے صرف ایک نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی ہم نے وہ کام کیا نہیں ہے، صرف اپنے دل میں ارادہ کیا ہے کہ ہم وہ نیکی کا کام کریں گے، صرف نیکی کا کام کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور ارادے کے بعد اس نیک کام کو وہ کر لیتا ہے، اس نیک کام کو وہ انجام دے دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتبت لہ عشرا الی 700 ضعف، کہ کسی مومن کے نیک کام کرنے کے ارادے کے بعد جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیک کام کرنے کی وجہ سے اس نیک کام کا بدلہ 10 نیکی سے لے کر کے 700 نیکی سے زیادہ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے کیا ایک نیک کام، لیکن اس ایک نیک کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے 10 سے لے کر کے 700 سے زیادہ، 700 پہ رکتا نہیں اللہ تعالیٰ۔ انسان کی جتنی اور جیسی نیت ہوتی ہے، نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ 700
700 سے بھی زیادہ ایک نیکی کا ثواب دیتا ہے، ایک نیک کام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کے کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے ابھی اس گناہ کو کیا نہیں ہے، ارادہ کیا کہ میں گناہ کا کام کروں گا، لیکن اس نے اس گناہ کے کام کو ابھی کیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتا ہے۔ اس سے پہلے نیکی کے مسئلے میں کیا ہوا تھا؟ بندہ مومن صرف ارادہ کیا، عمل نہیں کیا، پھر بھی ایک نیکی، اور گناہ کے سلسلے میں کیا ہے؟ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے، ارادے کے بعد اس عمل کو وہ کر لیتا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ ایک گناہ لکھتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 سے لے کر کے 700 سے بھی زیادہ دے گا، لیکن جب گناہ کا کام کریں گے تو صرف ایک ہی گناہ لکھے گا، 10 یا اس سے زیادہ نہیں لکھے گا، صرف ایک ہی گناہ لکھے گا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا، ارادہ کیا کہ میں گناہ کا کام کروں گا، پھر اس نے اس ارادے کو چھوڑ دیا کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد جب کوئی اس گناہ کے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے تو گناہ کا ارادہ چھوڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور اس کا سبب حدیث میں یہ بتایا گیا، انما ترکہ من جرایا، اس لیے کہ میرے بندے نے گناہ کا ارادہ اس لیے چھوڑا کہ اس کے دل میں میرا خوف اور ڈر پیدا ہوا، میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ کا جو ارادہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، لہذا میں اس کو گناہ کا ارادہ چھوڑنے پر بھی ایک نیکی دوں گا، ایک ثواب دوں گا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، بڑی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مرض العبد او سافر کتبت له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے یا سفر میں نکل جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد یا سفر میں نکلنے کے بعد اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو ثواب اس کو بیماری سے پہلے ملتا تھا کسی نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ مومن بیمار ہو گیا، بیماری سے پہلے وہ مسجد میں پابندی کے ساتھ آیا کرتا تھا، اور مسجد میں آنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اب وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا گھر میں بیماری کی وجہ سے وہ سویا ہوا ہے، اب وہ مسجد آنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہی نماز پڑھ رہا ہے یا گھر میں ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے ہاسپٹل میں نماز پڑھنے کے باوجود، اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود اس کو مسجد میں آنے کا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیماری سے پہلے پابندی کے ساتھ مسجد آیا کرتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، صحت جب اس کے پاس تھی، تندرستی تھی، اس کی جان میں صحت تھی، وہ بیمار نہیں تھا، تو پابندی کے ساتھ وہ نیک عمل کرتا تھا، بیماری کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کو جاری رکھے گا۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے بستی میں تھا، اپنے گاؤں میں تھا، اپنے شہر میں تھا، سفر میں نہیں نکلا، تو وہ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے جو وہ نیک کام کرتا تھا، جب وہ سفر میں نکل جاتا ہے، سفر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پاتا ہے، پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے
کام کا اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر سے پہلے وہ نیک کام کرتا تھا، اب اس کی مجبوری ہے، سفر بھی ایک انسان کی ضرورت ہے، سفر میں نکل گیا تو سفر کی حالت میں بھی نیک کام نہ کرنے کی وجہ سے جو وہ پابندی کے ساتھ کرتا تھا وہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے، کتنا مہربان ہے کہ نیک کام کرنے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے گناہ کا کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ لہذا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔